اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 181واں دن 1 رجب المرجب۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، نام عبداللہ، والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ آپ بچپن ہی سے نیک طبیعت اور سادہ مزاج انسان تھے۔ زمانہ جہالت میں آپ نے نہ کبھی شراب پی اور نہ کبھی بتوں کو پوجا۔ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گہری دوستی اور سچی محبت تھی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت ان کو نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور زندگی بھر جان و مال سے ساتھ دیتے ہوئے اسلام کی تبلیغ میں مشغول رہے۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں مشرکوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ اہم مشورے اور راز کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے کرتے تھے۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا، پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اسلام کی حفاظت کے لیے ہر موقع پر اپنا مال خرچ کرتے رہے اور دین کی سربلندی کے لیے پوری بہادری کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت فرماتے رہے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ مشک اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ مشک ایک بہت ہی قیمتی خوشبو ہے۔ اس کی پیدائش کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالی نے ایک جانور بنایا ہے جسے ہرن کہتے ہیں۔ اس کی ناف میں خون جمع ہوتا رہتا ہے جو دھیرے دھیرے ایک ڈالے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی خون کے ڈلے میں اللہ تعالی ایسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے جس کو ہم مشک کہتے ہیں۔ ہرن کی ناف میں مشک پیدا ہونے کے بعد اسے تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ درختوں سے اپنے آپ کو رگڑنے لگتا ہے، جس سے وہ ڈلا جنگل میں گر جاتا ہے اور شکاری اسے لے کر بازاروں میں بیچتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو ایک جانور کے خون سے مشک جیسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ اسلام کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز ادا کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 حج کرنا۔ نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ سنت زندہ کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی، یعنی ختم ہو چکی تھی، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والے لوگوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے ایسا طریقہ اختیار جاری کیا جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، تو جتنے لوگ اس غلط طریقے پر چلیں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس کو ملے گا اور ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نماز اشراق پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر سے فارغ ہو کر مصلی پر بیٹھا رہے، یعنی مکروہ وقت گزرنے کے بعد پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اچھی باتوں کے علاوہ کچھ نہ بولے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں سود کھانے اور کھلانے پر لعنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ گناہ میں سب برابر ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا دار کا گھر اور مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا یعنی آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو ناسمجھ ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کے زیورات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان باغوں میں ان کو سونے سے بنے ہوئے کنگن اور موتی کے ہار پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ علاج تقدیر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں تو اس سے تقدیر الہی کی مخالفت نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ فائدہ، جس طرح مرض اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اسی طرح مرض سے بچنے کی تدبیریں بھی اللہ ہی کی طرف سے وارد ہوئی ہیں، لہذا ان تدبیروں کو اختیار کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسا قرآن آ چکا ہے جو برے کاموں سے رکنے کے لیے نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔